والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود السلام کے لائق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے در پہ بلا لے اور اسے اسلام کی راہ پہ چلا دے۔ یہ اس کا محض احسان اور اس کی محض توفیق ہی ہے۔ انسان کہے نا کہ میں بہت کچھ ہوں، تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہے اور اس علم کے بعد بھی انسان اس راستے پہ نہیں آ رہا تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ اس گدھے کی طرح ہے جس نے اپنی کمر کے اوپر بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے سب کے پاس علم ہے۔ آپ ادھر راہ چلتے مسافر کو کھڑا کریں اور اسے 2-3 باتیں کہیں تو وہ کہے گا یار گل تو تیری ٹھیک ہے، پتہ ہے۔ اب یہ جو کہا اس نے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں آپ صحیح کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ واقف ہے، اس کو صرف توفیق الہی جو ہے وہ روکے ہوئے ہے۔ اور توفیق انسان کو ہمیشہ مانگنے سے ملتی ہے، گھر بیٹھے انسان کو توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مانگنے پہ عطا کرتے ہیں۔ بن مانگے بھی اللہ تعالیٰ کے بہت احسان ہیں، لیکن خاص انعامات اللہ تعالیٰ انسان کو مانگنے سے عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ توفیق اور ہدایت ہر نماز کے اندر، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے یا عام مومن ہے، وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار بار اس کا مطالبہ ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے بھی انسان کہتا ہے اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ پہلے جب ہدایت مانگ لی اب دوبارہ کیوں مانگ رہے ہو؟ یعنی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ انسان توفیق ہی مانگتا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ابتدائی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ماشاءاللہ مسجد دے کے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ بڑے مخلص بھائی ساتھ آپ کے ملے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو کچھ اس حوالے سے گزارشات ہیں انشاءاللہ، اور کچھ ہمارے اجتماعی رویے کے حوالے سے گزارشات ہیں۔ تو یہ 2 ہی باتیں انشاءاللہ ہم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مساجد جو ہیں آج کے دور میں جو ان کا کردار ہونا چاہیے تھا نا، ہم دیکھتے ہیں وہ کردار نہیں ہے۔ مساجد جو ہیں آج کل ٹوٹل سیاست کی نظر ہو گئی۔ ابھی آپ دیکھیں آپ کے اس محلے کے اندر شاید کتنی ایسی مساجد ہیں جن میں ٹوٹل سیاست ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح اصول دیا تھا کہ میری مساجد کو بنانے والے، چلانے والے، منتظمین کون سے لوگ ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کا انتظام و انصرام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں نے یقین جانے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یہ باتیں ذرا درد دل سے بیان کر رہا ہوں۔ آپ سارے بھائی، بعض بھائیوں سے اس کا تعلق ہے بھی اور بعض کا نہیں ہے، لیکن آخر میں جو ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ ان سے سب بھائیوں کا تعلق ہے۔
سب سے پہلی بات ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مساجد کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. دنیا میں یہ واحد ادارہ ہے، یہ واحد ادارہ ہے جو سب سے عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ جس کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ سے انسان لیتا ہے. اگر اللہ سے نہیں لیا تو پھر وہ مسجد زرار بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اس مسجد کو گرا دو. وہ مسجد نہیں ہے، وہ تکلیف دینے کے لیے ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یقین جانیں میں نے تو اپنی زندگی میں خلاصہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی جس میں فتنہ نہ ہو. اب آپ بتائیں کہ یہ وہ ادارے تھے، یہ وہ گھر تھے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں. ان المساجد للہ، یہ صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس میں اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات انما یعمر مساجد اللہ، اس کا انتظام و انصرام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پہ ان کا یقین ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ اگر چار اس کے اندر خوبیاں ہیں نا، تو ہمیں چاہیے ہم ان لوگوں کو اپنے منتظمین کمیٹی میں شامل کریں. صرف پیسہ کچھ نہیں. ہمارے ہاں اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے، جو گاؤں کے یا محلے کے حاجی صاحب ہوتے ہیں، بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ انتظامیہ کا صدر ہوتا ہے. تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ جیسے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہم ہانکتے ہیں نا، جیسے اپنی دکان کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ صاحب، ویسے ہی مسجد کو چلا رہے ہوتے ہیں. مسجد نہیں ہے ایسا. کائنات کے اندر سب سے پہلے ادارے جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے انبیاء کرام سے، آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی. سب سے عظیم ہستی اور سب سے عظیم کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتے گئے. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو جب دعوتی مرکز دعوتی کام کو بڑھانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نواز دیا، تو پھر ایک مرکز کی ضرورت قائم ہوئی، ضرورت جو ہے وہ پیش نظر ہوئی. تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت کی مرضی کے ساتھ بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. پھر خود چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو ایسا آباد کیا کہ آج آپ دیکھیں. یہ تھا اخلاص. یہ وہ چیز تھی کہ جس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. دنیا داری، ریاکاری اور واہ اور پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہمارے وہ نفسیات کے اندر بیماریاں شیطان داخل کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایک ایک نماز کا ثواب ان کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. جو خیر کا کام کرتا ہے، چاہے کوئی نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر امتی ہمہ وقت درود پڑھ رہا ہے. اور ان درود کی وجہ سے، اس درود کی وجہ سے امام کائنات علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام تو دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس کا فائدہ ہمیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حصہ جا رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، بڑی مشہور روایت ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم بات یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کے اوپر غور کرنا ہے، اور جب ہم اس مقصد کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس کام کے اندر اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی کہ ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جاری رکھے گی. اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. یقین جانے کتنے گاؤں ایسے دیکھے ہیں. میں ایک جگہ پہ درس دینے گیا تو وہاں پہ بھائی بتا رہے تھے یہ جو چوکی ہے یہ ہم نے ڈونیٹ کی ہے، مطلب وہ پولیس کی چوکی تھی. تو وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے جگہ دی تھی تو یہاں پہ چوکی بنی ہے. دیکھیں ایک اچھا کام ہے، لیکن اس میں ان کا ذرہ بھر بھی مداخلت نہیں تھی. دے دیا، بھول گئے. لیکن مساجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان 10 روپے دے کے بھی احسان جتاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ شیطان کے وہ رستے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. دنیا کا سب سے ظالم انسان وہ ہے جو مسجد کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے، مسجد میں فتنہ برپا کرتا ہے. تو اس لیے اقام الصلاۃ، نمازی ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، آخرت میں یقین ہو، لم یخش الا اللہ، اس کے تقوی کا یہ عالم ہو کہ اللہ کے علاوہ اسے کسی کی مرامت کی پرواہ نہ ہو، صرف اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو. پھر انسان جب ایسے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں.
امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام ہی یہ کیا تھا کہ اللہ کا گھر بنایا تھا. دنیا کی عظیم ہستی ہے اور سب سے عظیم کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کا گھر بنا رہے ہیں. مسجد نبوی، مسجد قباء کی بھی تعمیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے اور مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ کے اندر آ کے سب سے پہلا کام تھا. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو بات ہے کہ ہمیں اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا چاہیے اور یہ پانچوں شرائط ہمارے اندر ہونی چاہیے، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے جیسے بڑھانے کا حق ہے. یقین جانے میں ایسی مساجد کے اندر نماز پڑھتا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ صدر حضرات جو ہیں وہ صرف جمعے کے جمعے آتے ہیں. کون ہے جی؟ مسجد کے صدر. ان کی ٹون جو ہے مسجد کے اندر آ کے خراب ہو جاتی ہے. باہر بڑے آرام سے پھرتے ہیں، باہر تو ان سے کوئی شاید سلام بھی نہ لیتا ہو، مسجد کے اندر آئیں گے تو ایسا ان کا روب ہوگا کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں. تو یہ جو ہمارے رویے بن گئے نا، یقین جانے یہ بڑے خطرناک ہیں. اس کی وجہ سے ہماری مساجد تباہ ہو رہی ہیں. پھر جو بھائی کام کرنے والے ہیں ان کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، نمازی بھائیوں کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک اجتماعی ہمارا رویہ تھا اور خاص لوگوں کے لیے یہ بات تھی کہ ہمیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے. آپ کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں اور وہ خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے، تو اس کے لیے اگر انسان نے کسی انسان کو چننا ہے، آپ اپنے ادارے دیکھ لیں، وہاں پہ انسان پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے وہ ہائر کرتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر ماہر ہے. تو ہمیں مساجد جو سب سے عظیم ادارے ہیں ان کے اندر بھی ایسے لوگوں کی رہنمائی لینی چاہیے، ایسے لوگوں کے مشورے لینے چاہیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فہم عطا کی تھی، کتنی بصیرت تھی اس کے پاس. اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جلدی ڈول نکالے ہیں اور کتنے حیا کے ساتھ آ کے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، جا کے بابا کے سامنے عرض رکھی کہ ابا جان اگر کسی کو اونچی پوسٹ پہ رکھنا ہے، اپنے ملازموں میں سے سب سے اچھا مقام کسی کو دینا ہے تو اس آدمی سے بڑھ کے کوئی آدمی امانت دار نہیں ہے، اس کو آپ ہائر کریں. شعیب علیہ السلام نے پیغام بھیجا. موسیٰ علیہ السلام وہی حیا کی جو ہے وہ مثالیں رقم کرتے ہوئے تشریف لائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ اونچا عہدہ، سب سے بڑا عہدہ ہمیشہ ایسے انسان کو ملنا چاہیے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. ایسے نہیں انسان کسی کو پکڑے اور کہہ دے چل بھائی شریف آدمی ہے لیکن قوی نہیں ہے، شریف بہت. بھائی ایسی شرافت کا کیا کرنا کہ جب انسان سامنے سے کوئی فتنہ برپا کر رہا ہے تو اس کے پاس قوت ہی نہیں اس کو روکنے کے لیے. القوی الامین. تو ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں دین کے کام کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں یہ ہے، ایک تو انتظامی معاملات کی وجہ سے ہماری مساجد بہت تباہی کا شکار ہے. دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم سب کے رویوں کی وجہ سے ہماری مساجد بے آباد ہوتی جا رہی ہے. ہم سب کے، اس میں میں بھی ہوں، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اس میں امام صاحب بھی ہیں، خطیب صاحب بھی ہیں، مسجد کے صدر سے لے کے ایک عام ادنا سے نمازی تک، ہم سب کے رویے اتنے ترش ہیں، اتنے ہم بد اخلاق ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا مساجد کے اندر آنے کو دل نہیں کرتا ہے. یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر جس کو ہمیں دور کرنا ہے. نمازی بھائیوں، جتنے نمازی یہاں پہ موجود ہیں، آپ کا سب سے بڑا رشتہ یہ ہے جس رشتے میں ابھی آپ بیٹھے ہیں، نمازیوں کا رشتہ. اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. ہماری آپس میں محبت ہونی چاہیے، ملاقاتیں ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے گھر کے اخبار کا علم ہونا چاہیے کہ فلاں کا گھر کیسے ہے، فلاں کا کیسے ہے، فلاں کے معاملات کیسے ہیں، فلاں کے معاملات کیسے ہیں. میرے خیال میں پنکھا چلا دیں، گرمی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، آپ پنکھا چلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو ہمارا رویہ ہے، ہمارے ترش رویوں کی وجہ سے ہماری مساجد بگڑ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تمام انبیاء کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کن الفاظ سے ہوا ہے.
تمام انبیاء کا تعارف ہوا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. ابراہیم کا ذکر کیجئے، بڑے سچے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بڑے مخلص آدمی تھے. ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بڑے نیک اور صالح نبی تھے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وعدوں کی وفا کرنے والے اور اللہ رب العزت کے راستے میں محنتیں کرنے والے، اپنے گھر والوں کو نیکی کے راستے پہ لگانے والے تھے. فلاں نبی کا ذکر کرے، فلاں نبی کا ذکر کرے، فلاں نبی کا ذکر کرے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ جا کے فرماتے ہیں انہم من الصالحین. یہ سارے کے سارے انبیاء بڑے نیکوکار تھے. یہ تعریف ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیسے ہوا بلا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نیکی، تقوی، طہارت، وعدوں کی پاسداری، اخلاص، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا. لیکن تعارف کیسے کروایا گیا؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں پہ رحمت، شفیق، محبت کرنے والے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام. بار بار فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نرم مزاج بنایا ہے. اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے تو یہ عرب کے بدو کبھی بھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے. یہ تو سخت مزاج ہے. ان کو تو ترش مزاجی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی کے اندر، ایک سردار آ گیا اور اس نے آ کے ڈائریکٹ یہ کہا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو جو محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. امام کائنات تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہوں. اچھا آپ ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ جی میں ہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، آگے سے ان کا رویہ دیکھیں اور ان عربوں کا رویہ چیک کریں. سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رستے میں جا رہے، وہ گردن کا واقعہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر جو ہے گردن کے اندر ایسے ڈال کے اس نے روکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھ کے مسکرا دیے، گلے میں چادر کے نشان ہے. یہ وہ رویہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی وجہ سے لوگ سارے قریب ہو گئے. اور اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو کوئی بھی پاس نہ آتا. تو جب ہم سخت مزاج ہوں گے، میں سخت مزاج ہو جاؤں گا، میرا نمازی بھائی سخت مزاج ہوگا، تو یقین جانے ہر مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نمازی ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے. یہ کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان سمجھے میرا بڑا روگ ہے. بھائی روگ کی کوئی بات نہیں ہے. یقین جانے دنیا کا سب سے غلیظ انسان وہ ہے جس کے منہ پہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کی کمر کے پیچھے اس کی بدخوئی کریں، اس کی غیبت کریں کہ یہ یار ایسا انسان ہے. اس کے شر سے بچنے کے لیے منہ پہ آ کے اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں ایسا انسان بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالیٰ بڑے نرم مزاج ہیں اور ہر معاملے کے اندر نرمی کو پسند کرتے ہیں. یقین جانے اتنی نرمی ابھی پچھلے اتوار کو کہیں درس تھا تو وہاں پہ جا کے میں نے یہی موضوع چھیڑ دیا. تو یقین جانے بعد میں انتظامیہ کے بھائی میرے پاس آئے کہ آج تک لگتا تجھے صدر صاحب نے گلا لائی دیا. میں نے کہا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کی انتظامیہ کے کیا معاملات ہیں، لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ ہر مسجد کے یہ معاملات ہیں، ہر مسجد کے. وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا نمازی ہے. ایک جگہ پہ گئے نماز پڑھنے کے لیے، فجر کا درس ہے، امام صاحب فجر کا درس دے رہے اور ایک بزرگ وہاں پہ تشریف فرما ہے. یقین جانے پہلی نماز تھی اس مسجد کے اندر اور اس مسجد کا ماحول دیکھ کے اتنا دل کھٹا ہوا آپ کو کیا بتائیں. ہمارے گھر کے پاس ہے. پہلی دفعہ کہتے کہ چلو اس مسجد میں بھی جا کے نماز پڑھتے ہیں. امام صاحب درس دے رہے، ابھی درس کے دوران ہی وہ کہنے لگے بزرگ پورا پورا پورا، یہ الفاظ ہے، سیم یہ الفاظ پورا پورا. ابو صاحب اپنا سپیکر اتار کے آگے ہوتے ہیں. اچھا تو میں نے یہ دس تیری میں کدو بےزتی کی تھی. اللہ الفاظ سے کرے اونچی آواز میں تو میں نے یہ دس تیری میں کدو بےزتی کی تھی. لوگوں کو میری بےزتی کرتا ہے بابا.
اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی بےزتی ہے کہ انسان درس دے رہا ہو اور بندہ کہے وہ میری گال سن، اور وہ صاحب چل کے جائے اور اسے پھر لوگوں کے سامنے یہ کہا جائے کہ تو میں اداس تیری میں بےزتی کرو کی تھی. اللہ اکبر. یہ وہ سختیاں ہیں جن کی وجہ سے یقین جانے ہماری مساجد اہل علم سے ویران ہو رہی ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یقین جانے وہ مساجد کا رخ نہیں کرتے. آپ کسی بڑے مولوی کو پکڑ کے بٹھائیں، اس سے پوچھیں تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، وہ بتائے کہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، فلاں کالج میں جا رہی ہے، فلاں بزنس کر رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ صرف یہ نمازیوں کے رویے، ان رویوں سے تنگ آ کے آپ کی مسندیں خالی ہو رہی ہیں. مجبوراً آپ کو ایک ان پڑھ امام رکھنا پڑتا ہے جس کو آپ جیسے چاہیں اس کو چلاتے رہیں. حضرات و حاضرین، یہ دیکھیں کتنا سخت رویہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا ما كان الرفق في شيء الا زانه. نرمی کسی بھی معاملے کے اندر آ جائے، چاہے وہ دنیا داری کا معاملہ ہے چاہے وہ دین داری کا معاملہ ہے، الا زانه، وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے، اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے کہ انسان کے تصور سے باہر. بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کے ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ اسے شرح صدر عطا کرتے ہیں. اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا. ٹھنڈے مزاج کا آدمی، وہ کہتے ہیں نا اے بندہ بڑا پرے والا ہے، پرے والا. یہ پرے والے بندے والا کیا ہوتے ہیں؟ ان کو منہ میں بھی گالیاں دے دینا وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. اور پھر سارا کچھ سننے کے بعد ایک بات نکالیں گے کہیں سے تو یہ وہ نچوڑ ہوتا ہے، یہ وہ شرح صدر ہوتا ہے جو ان کی نرمی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. غصے والا انسان ما كان الرفق في شيء الا زانه وما زال الرفق في شيء الا شانه. امام کائنات فرماتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر سے نرمی کو اٹھا لیا جائے، سخت مزاجی آ جائے تو وہ چاہے دین کا معاملہ ہے چاہے دنیا داری کا معاملہ ہے وہ ویسے ہی بگڑ جاتا ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے بچے ہم سے نالاں رہتے ہیں، ہمارے بچوں کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی، بچے بات نہیں مانتے. نمازیوں کی تو کیا بات کرنی. یقین جانے ہمارے گھروں کے یہ حالات، گھر میں جائیں تو دل کو سکون نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ ہمارے رویے اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ الامان والحفیظ. اور خصوصی طور پہ ایک دنیا دار کا رویہ تو نرم ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ نمازی ہوتا ہے اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ توحید پہ کاربند ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر ترشی ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کو غصہ آتا ہے لیکن اس غصے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اس کائنات میں سب سے بڑے توحید پرست کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، جن کی مثال دی گئی ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے. جیسے انہوں نے صبر کیا ہے، جیسے انہوں نے کام کیے ہیں، جیسے وہ دین پہ مستقیم رہے تم بھی ویسے رہو. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہم پھر تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو. یہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں گھر میں بھی لڑائی، ماں سے بھی لڑائی، بچوں مطلب باپ سے بھی لڑائی، اور وقت کے بادشاہ سے بھی لڑائی، اور قوم کے ساتھ بھی لڑائی. یہ میں لڑائی کا لفظ جان بوجھ کے بول رہا ہوں، یعنی ان کی بنتی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام ہر بندے نال پھٹا پائی پھر دے سن، اس سے بھی لڑتے تھے، اس سے بھی لڑتے تھے، اس سے بھی لڑتے تھے. نہ، ان ابراہیم لحلیم اواب منیب. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ میرے ابراہیم جتنا لوگ ان کو تنگ کرتے تھے اتنے ہی آگے سے نرم ہوتے جاتے تھے. اواب، اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا بھی ایسا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. 80 سال کی عمر میں جا کے پتر ملے نا، اور بڑھاپے میں پتر ملے نا تو پتر اکھاں کاٹ دے. ویسے ہی آج کل اکھیں نکال دیں، بڑے ہو جائے نا تو آنکھیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں والدین کو. لیکن بڑھاپے میں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے والدین بیچارے رول جاتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام پہ خاص انعام یہ ہوا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہم نے ان کو پھر ایسی خوشخبری دی، حلیم بیٹے کی ہم نے ان کو بشارت عطا کی کہ جو اتنا نرم مزاج تھا، بردبار تھا، والدین کے آگے اف تک نہیں کرتا تھا. اور پھر اس کی مثالیں ہیں قرآن پاک میں.
کتنی دیر بعد ابا جی تشریف لاتے ہیں. روایات کے اندر زیادہ سے زیادہ 6-7 ملاقاتوں کا ذکر ہے. جب مکہ کے اندر چھوڑ کے چلے گئے تھے چھوٹے سے بچے کو زمزم نکلا اور وہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے. اور یہاں پہ بندہ باہر چلا جائے نا اولاد کے لیے نوکری کرنے کے لیے, تو جب باہر سے آتا ہے واپس اولاد جوان ہوئی ہوتی ہے اور وہ آگے سے باتیں کرتی تو کیتا کی ساڑھے واسطے سامو چھاڑ کے نکل گیا سے میری ماں تے روندی رہی, میری ماں نے یہ کیا, میری ماں نے وہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے, چھوٹے سے بچے کو اور اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے اور واپس تشریف لاتے ہیں. آگے پوچھتے ہیں اسماعیل کہاں ہے؟ جی وہ شکار کھیلنے گیا ہے. بس اسے اتنا بتا دینا کہ ابا حضور آئے تھے اور کہہ رہے تھے دروازے کی چوکھٹ کو چینج کر دو. اللہ اکبر, اتنا فرما بردار بچہ, پیغام ملا. اچھا ابا جی آئے تھے, ان کو بٹھانا تھا, کیا کیا؟ یہ کیا. اچھا پھر کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا تھا دروازے کو چینج کر لینا. اللہ اکبر کبیرہ. ابے نو کی پتا, ابا میں وہ چھڈیا کر توں, آپ دونوں انج بس. یہ باتیں ہیں نا آج کل ہماری نوجوانوں کی. لیکن وہ بیٹا کہ جس کے پاس ابا حضور روایات کے مطابق صرف 7 دفعہ تشریف لائے اور وہ اتنا فرما بردار, ابھی ینگ تھا, ٹین ایج میں اکثر نوجوان بگڑ جاتے ہیں, کسی کا کہنا نہیں مانتے, کسی کا نہیں مانتے, ضد آ جاتی ہے ان کے اندر. ابھی اسماعیل علیہ السلام ٹین ایج میں پہنچتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, ملتے ہیں, سلام دعا ہوتی ہے. جی بتائیے کیسے آنا ہوا؟ بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے انی اذبحک, میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بیٹا بس اب آپ کی رائے لینی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی یہ کیسی میری رائے ہے, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر دیں. اللہ اکبر, ایسی فرما برداری. او بھائی جی ساڈے ایتھے کہندے نے مامے نو فون کر, چاچے نو فون کر, ابا پاگل ہو گیا جی, ابے نو خواب آن لگ پے ہن پیڑے پیڑے, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میرا انج ہو گیا, میرا انج ہو گیا. ابا نے کچھ نہیں کر سکتا, انج نہیں کر سکتا, انج نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے بغلام حلیم, بردبار بیٹا, نرم مزاج, اتنا مزاج پیارا اس کا کہ آ کے خواب بتایا ہے. بیٹے نے نہیں کہا ابا جی خواب یہ نا ایک ہی گل, خواب دے ہن تسی چھریاں کر لو گے, انج نہیں ہوئے گا. افعل ما تؤمر, ابا جی جو آپ کو حکم ہے آپ کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں پھر حکم دیتے ہیں ابا جی چلا دو چلا دو. یعنی بیٹا آگے سے ہمت بندھا رہا ہے, باپ کی ہمت نہیں بڑھ رہی, بیٹا ہمت بندھا رہا ہے کہ ابا جی کیجئے, اللہ کا حکم پورا کیجئے. زندگی کس کو نہیں پیاری بھائی؟ یہ ان ہمارے ہیروز کی داستانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی. یہ تھے اخلاق, یہ تھے ان کے رویے, اتنے میٹھے مزاج ان کے. یعنی سب سے زیادہ توحید والے ابراہیم علیہ السلام, لیکن ان کا رویہ اتنا پیارا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے. آج ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں نا, مسجد میں 5 ٹائم ہم ٹائم سے آنے لگ جائیں تو ہمارے رویے کے اندر سختی آ جاتی, پتہ نہیں میرے تو بڑا نیک ہی کوئی. بھائیو یہ آخری بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ جب انسان کے رویے میں ترشی آتی ہے نا, بعض دفعہ یہ ترشی بڑھتی 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 بڑھتی, میں نے نمازیوں کو دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو الجھنوں کا جو ہے وہ سبب بنا لیتے, لڑائی کا سبب بنا لیتے, فتنے کا سبب بنا لیتے. یعنی آپ دیکھیں ہمارے ہاں, یہ آپ دیکھیں رفع الیدین کرنا سنت ہے, ایک سنت ہے. اب آپ دیکھیں اس سنت پہ عمل کروانے کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں. اور بھائی مسواک کرنا بھی تو سنت ہے نا. آپ جب کہتے ہیں مسواک کرنا سنت ہے تو یہ دوسری باتیں بھی سنت ہیں, لیکن جو چیز فرض تھی کہ ہم اپنے رویے کو نرم رکھیں وہ ہے ہی نہیں. اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا اور دوسری سنتوں میں عمل کروانے کے لیے ہم اتنے سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا رکوع کے جا کرتا ہے یار, رکوع ان نماز ہی نہیں کی, اب اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے. پنکھوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, اے سی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, پمپ چلانے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, لائٹوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, جگہ بنانے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. یعنی یہ مسجد کا حال ہے, سپیکروں پہ. اللہ اکبر. تو یہ تھوڑا سا ہم برداشت کریں, اپنے رویوں کو نرم کریں. جب انسان ایسی باتیں کرتا ہے, بعض بھائی یقین جانے اپنی نیکی کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو سوچنا چاہیے. امام کائنات علیہ السلام کا زمانہ ہے, غزوہ حنین کا موقع ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق
اس مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے ہیں. امام کائنات اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے؟ اللہ کی مرضی سے کرنا ہے نا. تو اللہ کی مرضی کے ساتھ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. اور کیسے کر رہے ہیں؟ اکرمہ آ گیا, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ریوڑ بکریوں کا دے دیا, جاؤ لے جاؤ. فلاں صحابی آگے نئے نئے مسلمان ہوئے, مکے کے سردار, امام کائنات ان کو بانٹے جا رہے ہیں, جاؤ لے جاؤ, جاؤ لے جاؤ. اور وہ اکرمہ جا کے اعلان کرتا ہے, اور جاؤ اسلام لے آؤ, وہ تو انیاں بکریاں دینا جے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. مہاجرین انصار, مہاجرین اور انصار نے بھی تھوڑی بہت باتیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ کو علم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی ان کے دلوں میں ملال قسم کی چیز آئی, باتیں منہ سے نہیں کی. میں آپ کو سختی کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ بعض بھائی اپنے تقوی کو بنیاد بنا کے سخت مزاج ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصار کو جمع کیا اور فرمایا, لوگوں, اے انصار کی جماعت, کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ تو بکریاں لے کے مال غنیمت لے کے جا رہے ہیں, یہ فنا ہو جانا ہے, اور تمہاری جماعت کے ساتھ میں ہوں, مجھے پسند کرنا ہے یا مال کو پسند کرنا ہے؟ انصار فوراً راضی ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی یہ تقسیم ہے تو ہم راضی ہیں, ہمیں آپ سے بڑھ کے کچھ نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے صحابہ کرام کو مطمئن کیا. اور جو نئے نئے مسلمان صحابہ کرام ہوئے تھے, بڑے بڑے سردار ہوئے تھے, ان کو دین پہ پکا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا مال دیا. ابھی تقسیم فرما رہے ہیں, ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا, اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا یہ جملہ ہے, کتنا بڑا یہ جملہ ہے امام کائنات کے لیے کہ اللہ کے رسول یا اے محمد انصاف کیجئے, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انصاف نہیں کر رہے. کس کو کہہ رہے؟ امام کائنات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا, ویحک ویحک ان لم اقل اعدل فمن یعدل. بتائیے کہ اگر میں اس جہاں میں انصاف نہیں کرتا تو کون ہے جو انصاف کرتا ہے؟ کوئی ہے جو عدل کرتا ہے اس جہاں میں میرے علاوہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کر رہے ہیں, اور یہ بندہ اپنی اس نیکی اور تقوی کو بنیاد بنا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے, نہیں ہے انصاف نہیں ہو رہی, اے انصاف نہیں ہو رہی. صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ مسلمان ہو چکے تھے, انہوں نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے, میں اس کی گردن ہی اڑا دیتا ہوں. جس نے اتنی تکلیف دی آپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے, آپ کا چہرہ مبارک تغیر ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, اب یہ صاحب اٹھ کے چلے گئے, سختی چیک کریں, نیکی, تقوی, طہارت اور پتہ نہیں کیا سے کیا, سختی چیک کریں. چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کے امام کائنات کی ذات کے اوپر اعتراض کر دیا, یہ ہوتی ہے دل کی سختی. جب انسان میں نرم مزاجی نہیں ہوتی نا, پھر ایسے ہی انسان کرتا ہے. تو اس لیے خدا کے لیے اپنے اندر نرم مزاجی کو پیدا کریں. یہ مساجد یقین جانے ویران ہو چکی ہے, ان میں ہمارے نوجوان آتے ہی نہیں ہیں ہمارے رویوں کی وجہ سے, ان میں ہمارے نمازی بھاگ جاتے ہیں ہمارے رویوں کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ چلا گیا کہ میرے صحابہ, اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے, جن کے تقوی کے سامنے تم اپنے تقوی کو ہلکا سمجھو گے. کن کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان ذو النورین, علی المرتضی اور 10 مبشرہ صحابہ کرام تمامی موجود ہیں. ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں ان کی اولادیں آئیں گی اور تم ان کی عبادات کو اپنی عبادات کے مقابلے میں اپنی عبادات کو ہلکا سمجھو گے کہ یہ اتنے تقوی والے, اتنی تہجدیں پڑھنے والے, اتنے روزے رکھنے والے, لیکن یہ اللہ کے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے گولی شکار کے آر پار ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جب بلٹ لگتا ہے, یعنی گولی جو ہوتی ہے آر پار ہوتی ہے, تو اس کے اوپر کوئی خون وغیرہ کا نشان نہیں ہوتا, نکل جاتی ہے. ایسے ہی یہ لوگ دین سے ایسے نکلیں گے کہ ان کے اوپر دین کا ذرہ بھی نشان نہیں ہوگا, ایسے یہ دین سے مرتد ہو جائیں گے.
اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا ہے نہروان کے موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان کی کیا کہنے ہیں، خلیفہ رابع ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی بشارتیں پانے والے، آپ کے مقام میں کسی کو کسی قسم کا شک نہیں ہے سوائے منافق اور کافر کے، ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کے فتوے لگائے تھے اور ان کے خلاف ان ظالموں نے ایک فوج تیار کی تھی کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کریں۔ اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہوتی ہے سختی۔ طبقات ابن سعد میں باقاعدہ طور پہ یہ باتیں نقل ہے کہ اس کی نسل کیسے آگے بڑھی، پھر کون سا اس کا بیٹا تھا، پھر اس نے کیسے لشکر بنایا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس ظالم کو پیش کیا گیا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار سے حملہ کیا تھا اور جس حملے کی وجہ سے آپ شہید ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وہ ظالم جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ بن چکے تھے، ان کے دربار میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ تم نے چونکہ فساد فی الارض کا ارتکاب کیا ہے لہٰذا تمہیں سزا بھی اللہ کے قرآن کے مطابق ملے گی، پہلے یہ ہاتھ کٹے گا، پھر یہ ٹانگ کٹے گی، پھر یہ ہاتھ کٹے گا، پھر یہ ٹانگ کٹے گی اور اس کے بعد کام تمام۔ یہ ہے نا ڈاکوؤں کا انجام، یہی ہے۔ اور ڈاکوؤں کے بارے میں یہی حکم ہے نا جو فساد فی الارض کرتے ہیں یا خلیفہ وقت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ فساد فی الارض کی ساری شکلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ سزا بتاتا ہے۔ تو جب اس کو لایا گیا، اللہ اکبر، راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کی زبان کے اوپر ذکر جاری تھا، تسبیح، اور شہید کس کو کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اس ظالم کو ذرہ بھی پشیمانی نہیں تھی، ذرہ بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ بازو کٹ گیا، ٹانگ بھی کٹ گئی، یہ بازو بھی کٹ گیا، یہ ٹانگ بھی کٹ گئی، اور اس کے بعد جب گردن اڑانے لگے تو رونے لگا۔ اتنے ظالم ہو جاتے ہیں لوگ، یقین جانیں۔ یہ ہوتی سختی دل کی، جب انسان اتنا سخت مزاج ہو جائے پھر نیکی تقوی طہارت کوئی کام نہیں آئے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نرم مزاج بنائے۔ یقین جانے نرمی بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اللہ نرم مزاج ہے اور اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود نرم مزاج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تختی لگائی ہے، اپنا جو سائن بورڈ لگایا، وہ بھی یہی ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے کو کھا چکی ہے۔ جتنا مرضی کو بڑے سے بڑا نافرمان ہے اللہ کے در پہ آ جائے اور معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، پھر یہ رونے لگا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ نے یہ بھی کاٹ دیا، یہ بھی کاٹ دیا، رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ اس کے بعد میری زبان اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی۔ یہ ہے سختی کا عالم، سختی۔ حضرت حسین رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے، ان کو شہید کرنے والا ہے، اور دل کی سختی کی یہ انتہا ہے۔ تو حضرات آپ سے عرض ہے اور مؤدبانہ عرض ہے، گزارش ہے، یقین جانیں ان رویوں کی اصلاح کریں، ورنہ یہ ہرے بھرے یہ سارے جتنے آپ کی مجلسیں ہیں اور یہ سارے جتنے آپ کے پروجیکٹ ہیں اور اللہ رب العزت نے جو ہم سے کام لے رہے ہیں، یہ بعض دفعہ ایک بھائی کی سختی کی وجہ سے بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی کی سختی کی وجہ سے بھی اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے اس کی۔ حضرت موسیٰ رضی علیہ السلام جو ہیں وہ دعا کر رہے بارش کی، تو ایک بندے کی وجہ سے رسول جو رحمت کا مجسم ہوتا ہے، جس کی ذات ویسے ہی بطور برکت ہوتی ہے لوگوں کے لیے، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایک بندے کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش رک گئی، نہیں ہوگی، پھر معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بندے کی نحوست کی وجہ سے بڑے بڑے مراکز، بڑی بڑی مساجد تباہ ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے ہر بندہ اپنی اصلاح کرے اور ہر بندہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے جس جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رکھا تھا۔ ان کے زمانہ مبارک کے اندر قحط آ گیا اور پھر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں میں نہیں جانتا کہ یہ میرے گناہوں کا وبال تمہارے اوپر آ گیا ہے یا پھر تمہارے گناہوں کا وبال میرے اوپر آ گیا ہے، میں نہیں جانتا۔ اگر میرے گناہوں کی یہ سزا ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اگر تمہارے گناہوں کی یہ سزا ہے تو ہم سب اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ کے اندر اپنی قوم کو خطاب کیا تھا، اور راتوں کو بھی روتے تھے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میرے گناہوں کی شامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں دیکھوں، ہم سب دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسے صحابہ کرام اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجز بنائے اور ہم سب کو یہ دین کے جو کام ہے ان میں خیر کے طور پہ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دو باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، پہلی بات مساجد کا انتظام چلانے والے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، باصلاحیت افراد ہوں، اور ایسے لوگ ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں ہر معاملے کے اندر، اور امانت دار ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی ایسے بندے کو منتظمین کے اندر نہیں شامل کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایسے کام ہمیں ان سے کروانے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر ہم حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا ہمارا حصہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے رویے کی وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو، یہ کام نہ رکے، اس میں پریشانی نہ بنے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو، اور اپنے رویوں کو ہم نرم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں بات کر دی ہے کہ گھروں میں بھی ظاہری بات ہے، بچے ہماری باتیں اسی وجہ سے نہیں مانتے کہ ہم ترش مزاج ہیں، تو ہمیں اپنے رویوں کو نرم کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔